سامعین حضرات، میں آج آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا جس بیماری نے ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، جس بیماری نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف بپا کر رکھا ہے، جس بیماری نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف بغاوت پر لا کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسی بیماری جس نے ایک دوست دوسرے دوست کو الگ ہونے پر مجبور کر دیا ہے، یعنی جھوٹ کی بیماری۔ جھوٹ کی بیماری یقیناً بہت بڑی بیماری ہے اور اس کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹے لوگوں کو پسند نہیں کیا اور قرآن میں کہا کہ جھوٹے لوگوں کو راہ راست نہیں ملتی، اسے ہدایت نہیں ملتی جب تک وہ سچ کی راہ پر گامزن نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ رب العالمین جھوٹے کو اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کے انکار کرنے والے ناشکرا کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جھوٹے شخص اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری طرف ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا اور فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواه البخاری و مسلم۔ یعنی منافق کی تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں۔ اگر ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو وہ منافق کے صف میں ہوگا، اس کا شمار منافقین کی صف میں ہوگا۔ وہ تین نشانیاں کیا ہیں؟ وہ تین علامتیں یہ ہیں کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو بات پر جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد و پیمان کرے اور عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرے۔ اسی طرح سے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت کی خیانت کرے۔ اگر اس طرح کی تین نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پایا جائے تو ان نشانیوں میں سے کسی ایک نشانیوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا شمار منافقین میں سے ہوگا اور عملی نفاق کا وہ شکار ہوگا۔ عملی نفاق یعنی جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ گناہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اس گناہ کو، اس گناہ عظیم کو بہت ہی معمولی سا گناہ سمجھ رکھا ہے، اور اس معمولی سا گناہ سمجھنے کی وجہ ہی سے آج ہم اور آپ باتوں باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور بات بات پر ہم اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں منافقین کی علامتیں ہیں۔ مومن اور مشرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
मोमिन और मुनाफिक कभी बराबर नहीं हो सकते, कुफ्र और ईमान कभी बराबर नहीं हो सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यज्तमिउल कुफ्र वल ईमान फी क़ल्बि इम्रिइन, कि किसी इंसान के दिल में कुफ्र और ईमान जमा नहीं हो सकते। यानी एक ही आदमी के दिल में ऐसा ना होगा कि कुफ्र भी हो और ईमान भी हो, अगर ईमान होगा तो कुफ्र नहीं होगा। ला यज्तमिउल कुफ्र वल ईमानु फी क़ल्बि इम्रिइन, किसी एक इंसान के दिल में कुफ्र और ईमान दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। वला यज्तमिउ अस्सिद्क़ वल कज़िब जमीआ, उसी तरीके से सच और झूठ दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। सच सच है, झूठ झूठ है। अगर कोई झूठा है तो वो सच्चा नहीं, और सच्चा है तो वो झूठा नहीं, दोनों जमा नहीं हो सकते। आगे फरमाया वला तज्तमिउल खियानत वल अमानत जमीआ, खयानत और अमानत दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। इस हदीस से क्या पता चला? यह हदीस हसन दर्जे की है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको अपनी मुस्नद में रवायत की है। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वह हसनहु शुएब अल-अर्नाउत, और शुएब अल-अर्नाउत ने इसको हसन दर्जे की करार दिया है। पता ये चला कि झूठ बहुत संगीन जुर्म है, झूठ बहुत अजीम गुनाह है।